قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ بالترتیب جاری ہے اور سورہ یونس کا اختتام ہوا اور آج ہم سورہ ہود سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایسی صورتیں ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر بھی ہیں۔ سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، سورہ ابراہیم ہے اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید۔ اسی طرح اور بھی دیگر صورتیں۔ تو سورہ ہود، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد ان کے واقعات کو، دیگر نبیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ہود۔ یہ صورت مکی صورت ہے، سوائے چند آیات کے بقیہ مکی، یعنی ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی صورت ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے 10 رکوع ہیں اور 123 اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر اوورال عمومی طور پر دیکھتے ہیں تو احکامات کم بیان ہوئے ہیں، لیکن حشر، موت، قیامت، احوال قیامت، یہ تمام چیزیں بکثرت مکی صورتوں میں بیان ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی مکی صورتیں کہ جس کے اندر قیامت کے قائم ہونے پر، کیونکہ کفار کی طرف سے جو بیسک وہ معاملہ تھا، وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ بس مر گئے، ختم ہو گئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ مسلمان کا عقیدہ موت وہ یہ نہیں ہے کہ مر گئے اور ختم ہو گئے اور سب کچھ فنا اور ختم، نہیں، مرنا ہے، یہ عقیدہ ہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب ہیں، عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کے اندر وہ اللہ کی طرف سے انعامات یا عذابات یہ برحق ہیں، جسے عذاب قبر کہہ لیں اور تنعیم قبر کہہ لیں، قبر کی نعمتیں یہ بھی برحق ہیں اور قبر کی سزا عذاب یہ بھی برحق ہے۔ تو مسلمان فقط موت کو یوں نہیں مانتا کہ فنا ہو گئے، مر گئے، بس گیا، اب کچھ نہیں ہونا۔ تو کفار یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مر گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد اتنے اوپر تک چلے گئے، مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہو گئیں، سب کچھ فنا ہو گیا، تو کیا ہونا ہے؟ لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں، اس لیے قرآن مجید میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کو بکثرت بیان کیا گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے، یعنی بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت، اس نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور اس کی حکمت بھی یہی بیان کی گئی تفاسیر میں کہ بکثرت ان صورتوں کے اندر وہ قیامت کے حوالے سے اور ان کی ہولناکیوں کو وہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تعلیم امت کے لیے یہ ارشاد فرمانے، اس سے پتہ چلا کہ انسان اپنی موت، قبر، آخرت، اپنے انجام کے حوالے سے اس کی فکر میں بھی رہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل تعلیم ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر نبیوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ کفار کی طرف سے مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی، تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کا ذکر کیا کہ ان کو بھی اسے ستایا گیا اور مختلف انداز سے
دشمنوں نے اور ان پر ایمان نہ لانے والوں نے انہیں ستایا، تکلیف میں مبتلا کیا، تو ان کے واقعات کو بھی اسی طرح بیان کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو واقعہ ہوا، تو اس کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اور یہ واقعات کئی ایسے ہیں کہ جن کو قرآن میں ایک سے زائد بار وہ بیان کیا گیا، اور اس میں کئی طرح کی حکمتیں ہیں، اور اس میں بیسک یہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصود ان انبیاء کے واقعات کو بھی یہاں قرآن میں بیان فرمایا۔ تو بڑھتے ہیں، ہم اس سورہ مبارکہ کے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ الف لام را کئی صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں، اور ان حروف مقطعات کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا، ان سے مراد کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جانتے ہیں۔ فرما دیا یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں محکم اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو احکمت یہ ارشاد فرمایا گیا، اب اس کے مختلف معنی کو بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ مستحکم اور پائیدار ہونا، بیسک اس کا جو مطلب ہے، اور اس صورت میں یہ پھر معنی یہ ہوگا کہ اس میں کوئی نقص اور خلل یہ نہیں ہے کسی طرح کا، جیسے ایک مضبوط عمارت ہے اور پختہ عمارت ہے، تو ویسے ہی یہ ایسی مستحکم ہے، پائیدار ہے کہ اس میں کوئی کسی طرح کا خلل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آیات سے ان کا کوئی ناسخ نہیں، یعنی یہ آیتیں دوسری کتابوں اور شریعت کے لیے ناسخ ہیں، ان کے بعد کوئی ناسخ نہیں، یہی محکم ہیں، یہی پختہ ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں جو نازل ہوا آپ پر اور جو آپ سے پہلے، آپ کے بعد کسی کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی جو کچھ نازل ہوتا رہا، جو کچھ پہلے نازل ہوتا رہا ہو گیا، اور جو آپ پر نازل ہوا ان پر ایمان رکھنا۔ تو اس لیے کتاب یہ آخری کتاب ہے، قرآن مجید منزل من اللہ، یہ آخری کتاب، آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ پھر فرمایا انہیں تفصیل سے آگے بیان کر دیا، یعنی کئی میں صورت آیت جدا جدا، پھر عقائد احکام، اسی طرح واعظ و نصیحت پر مشتمل، اور واقعات، غیبی خبریں، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کو بیان فرمایا ہے، قرآن کی شان بیان کی، اور آگے فرما دیا اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی کی خبریں دینے والا ہوں۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور فرمایا میں بھی تمہیں ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو قرآن کے جو نزول کا بیسک مقصد ہے وہ اللہ کی توحید، اور پھر آگے ڈر سنانے والے کے اعتبار سے تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ بیان فرما دیا۔ تو پھر خلاصہ کلام آیت کا یہی ہوگا کہ قرآن کے نزول کا مقصد فقط اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں تمہیں ڈر سنانے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ جو ایمان لے آئے تو انہیں تو خوشخبریاں آپ سنانے والے ہیں، اور جو معاذ اللہ اس کے باوجود بھی، کتاب کے نازل ہونے کے باوجود بھی کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کفر پر ہیں، تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے ہیں۔
فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگوں سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں لوگوں سے؟ کہ اپنے گزشتہ ان گناہوں سے وہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ یاد رکھیں، ایک ہے ناظرین استغفار اور ایک ہے توبہ۔ استغفار یہ ان کا تعلق سابقہ گناہوں سے مغفرت چاہنا، اور توبہ اس میں پھر یہ ہے کہ وہ شرمندگی بھی ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ استغفار اور توبہ کا بھی ذکر فرمایا کہ جو کچھ ہے اسے توبہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ ایسی نفیس شے بنائی ہے، نفیس شے بنائی کہ جس کی وجہ سے ہر گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ کفر اور شرک جیسا گناہ بھی اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی کافر ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی مشرک ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے کفر اور شرک کو بھی معاف فرما دیتا۔ توبہ اس کی طبیعی ہے کہ کفر اور شرک کو چھوڑتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسی پر ڈٹا رہتا ہے، تو یہی تو ہے۔ تو توبہ اسی طرح کوئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑنا، اس کے بارے میں دل میں ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، توبہ ہے۔ جو ذمہ تلافی آئی اس کو ادا کرے، توبہ ہے۔ تو توبہ فقط زبان کے چند کلمات نہیں ہیں، میں نے توبہ کی تو توبہ ہو گئی۔ توبہ کے تقاضے بھی ہیں، اس کی جو کچھ توبہ کی شرائط اور ذمہ تلافیاں لازم آتی ہو اسے ادائیگی بھی کرے۔ کسی کے قرضے دینے کہے کہ بند کمرے میں کو توبہ کر لوں اور اس کا پیسہ نہیں لوٹاؤں گا، ایسی توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ ہوگی تبھی ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ شرمندگی، ندامت سب کچھ ہے، لیکن وہ ادائیگی بھی تو کرے۔ اسی طرح نمازیں قضائیں ان کی ادائیگی کرتا رہے، ساتھ ساتھ زکاتیں رہتی ہیں ان کی ادائیگی کرتا رہے، جو کچھ مالی حقوق ذمے آ رہے ہیں، بدنی حقوق ذمے آ رہے ہیں، عبادات کے ذمے آ رہے ہیں، ان کو ادا کریں۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ پکی توبہ، اچھی خالص توبہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرنا، تو ایسا بندہ جب ہو جائے گا تو پھر اللہ کیا دے گا؟ اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، اسے رزق بھی دے گا اور وسعت عیش بھی عطا فرمائے گا۔ اب وہ امن امان سے، راحت سے اپنی زندگی کو گزارے گا، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اور اگر کسی وجہ سے مشقت کا سامنا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا، اور آخرت میں اس کے لیے اتنے انعامات رکھ دیتا ہے۔ اور جو توبہ نہیں کرے، کفر پر، گناہوں پر اسی طرح قائم رہے معاذ اللہ، تو پھر وہ کیا ہے؟ خوف کے مرض میں مبتلا ہوگا، اسے اللہ کی ناراضی کا سامنا بھی ہوگا۔ اگرچہ بظاہر دنیا کی وسعت، لذتیں، عیش عشرت کیوں نہ ہو، لیکن اس کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ آخرت میں کیا ہے؟ اسے کوئی جہنم سے چیز بچا نہیں پائے گی، جہنم اس کا نصیب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کو گزارنا، اور سب سے بیسک چیز تو کفر اور شرک اور ایسے تمام تر گناہوں سے اور ان چیزوں سے معافی مانگنا، جو انسان جس کے اندر اسلام ہی نہیں ہے، اس کا معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں ہے، یا مسلمان ہو کر وہ کفر کی حالت میں بدل گیا، تو سب سے پہلے تو اس نحوست کو اپنی طرف سے دور کرے اور اسلام میں آ جائے، اور پھر اسلام میں ڈٹا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا رہے۔ آگے فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اب یہاں ہر فضیلت والے کو فضل عطا فرمائے گا، ایک تو تفسیر یہ کہ آخرت میں اللہ انعامات عطا فرمائے گا، اور یہاں ایک یہ بھی بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ آئندہ اسے نیک عمل کی اور توفیق عطا فرمائے گا۔
اور ایک اور بڑی عمدہ تفسیر وہ کی گئی ہے، اور وہ یہ کہا گیا کہ ایک نیکی اگلی نیکی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آدمی نیکیوں کی طرف رہے، رجحان رہے، اس کی معاونت سے آدمی کو مزید اور نیکیاں نصیب ہو جاتی۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا، چھوٹا سا بھی گناہ ہے تو اس کو یہ سمجھ کے کرو مت کہ چھوٹا ہے، اور چھوٹی نیکی کو چھوڑو مت کہ چھوٹی سی ہے، اس کو کیا کرنا ہے، نہیں کرو۔ آپ گناہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور نیکی کے معاملے میں آدمی حریص رہے، اللہ درجے بلند کرے، ثواب عطا فرمائے، تو وہ نیکی کرتے رہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الی اللہ مرجعکم، اس اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وہاں جانا ہے، تو وہاں نیکوں کو انعامات ہوں گے، اور جو بد ہوں گے ان کے لیے سزائیں ہوں گی، وہ عذاب ہوں گی۔ جہاں مسلمان عیش و عشرت میں ہوگا، انعامات میں ہوگا، اور وہیں ان کے مد مقابل کفار وہ سخت سے سخت سزاؤں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمائے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ سن لو، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ سن لو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اب یہاں ارشاد فرمایا گیا الا انہم یثنون صدورہم، سن لو بے شک وہ لوگ جو اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، یعنی سینوں کو دوہرا کرتے ہیں۔ اب اس کی مختلف تفاسیر ہیں اور اس کے شان نزول پس منظر۔ ایک تو یہ تھا کہ اخنس بن شریک، یہ ایک شخص کہ جو بظاہر تو بڑی شیریں اچھی گفتگو کرتا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو بڑی خوشامد والی باتیں کرتا، اور دل میں بغض اور عداوت چھپائے ہوئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ سینے میں عداوت ہے، ایسے جیسے کپڑے کوئی طے کر کے چھپا دیا جاتا ہے، تو سینے میں عداوت ہے، اور ویسے بڑی خوشامد کرتا ہے، ویسے بڑی شیریں گفتگو کرنے والا۔ اور ایک یہ بھی تھا کہ کچھ منافقین کی عادت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ پیٹھ جھکاتے، چہرہ چھپا لیتے، سر نیچے کرتے، کسی طرح کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نہ دیکھیں۔ اور یہاں ایک اور پہلو بھی بیان کیا گیا کہ، اور وہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تنہائی میں بھی وہ کھلے آسمان کے نیچے قضائے حاجت سے شرماتے ہیں، اور اسی طرح اپنی ازواج، اپنی بیویوں سے بھی حق زوجیت ادا کرتے ہوئے شرماتے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آسمان کی طرف سے جھک کر وہ پردہ کر لیتے تھے۔ تو یہاں ان کی بھی تفہیم ہوئی، تعلیم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ہر حال کو جانتا ہے، ہر حال کو جانتا ہے، ظاہر کو، باطن کو، سب کچھ جانتا ہے، لیکن جہاں شریعت اجازت دیتی ہے تو وہاں اپنی طرف سے خام خواہ اس طرح کے تکلف نہ کرو، وہ اپنی طرف سے تکلف نہ کرے جہاں شریعت نہیں اجازت دیتی۔ تو ہاں، حیا اس کا تعلق ہے انسان سے، اور رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال درجے کی حیا تھی، آپ کی یہ کیفیات تھی کہ تنہائی میں بھی کبھی یوں برہنہ نہیں ہوئے۔ آپ غسل بھی جب کیا کرتے تھے تو کپڑے ہوتے تھے اور پھر پانی نیچے بہاتے تھے، تو یہ کمال درجے کی، اعلیٰ درجے کی یہ حیا ہے، یہ ان کا حصہ تھا۔ سبحان اللہ، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حیا فرمایا کرتے تھے، اور وجہ یہ بیان کرتے کہ اس سے کیا حیا نہ کرو جس سے فرشتے حیا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی گئی، فرمایا بلا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی گئی، فرمایا بلا لو۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فرمایا روکو، ان کو بھی روکو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دامن مبارکہ، یعنی پنڈلی پر کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا تو پنڈلی سے نیچے کر دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سوال کیا گیا، حضور آپ یہ ہستیاں آئیں، آپ اسی طرح رہے، تو فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں۔ یہ ان کی تعریف بیان کرنا مقصود ہے، ان کی کمال حیا کو بیان کرنا یہ یہاں پر مقصود ہے۔ اور یہ خوبصورت وصف ہے، حیا کو ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کی شاخوں میں سے
حیا کو بھی بیان فرمایا کہ ایک شاخ اور ایک شعبہ وہ حیا کا شعبہ ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے مرضی کر، پھر جو چاہے مرضی کر۔ تو حیا کے بھی تقاضے، حیا اللہ سے حیا، رسول سے حیا، یعنی ایک وہ حیا ہے جس کا تعلق عقیدے سے بھی آ جاتا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی آ جاتا ہے، کہ آدمی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو، جس پر اس کو کوئی سزا مرتب ہو رہی ہو، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرنا ہے۔ اور ایک دیگر حیا جو ہم جس کا تعلق پردے سے ہے، دیگر چیزوں سے ہم کرتے ہیں، گفتگو کی بھی حیا ہے، اور اسی طرح عام انداز ہیں، تربیت کے اندر کئی چیزیں حیا کے طور پر سکھائی سمجھائی جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک خوبی ہے، اور یہ خوبصورت وصف حیا جو ہمیں اللہ اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے، اور یہ ارشادات فرمائے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں اس چیز کی بہت کمی پائی جا رہی ہے، چاہے عمل کے حوالے سے وہ حیا کہ جس کا تعلق عمل سے ہے، عقیدے سے ہے، اور چاہے وہ پردے کے حوالے سے۔ تو ایسی باتیں بعض اوقات، اور اس کی وجہ یہی سوشل میڈیا، ٹی وی کا ایسا غلط استعمال کہ جس کی وجہ سے پھر وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ان کی زبانوں پر آ رہا تھا، پھر وہ اپنے گھر فیملی کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور معاذ اللہ بے حیائی معاشرے میں پھیل رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیں۔ کن سے فرمائیں؟ ازواج سے کہہ دیں، بیویوں سے کہہ دیں اپنی، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں۔ یہاں پردے کے جو احکامات بیان کیے نا، اپنے حیا کو جو یہاں بیان کیا گیا ہے، تو یہ خطاب ہے کن کو؟ آج لوگوں نے بنا لیا کہ دل کا پردہ ہے، آنکھ کا ہی نہیں۔ یعنی قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو کچھ دلوں میں چھپا ہے وہ بھی، اور جو آنکھوں کی خیانت ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور یہ ہمیں تو یہی تو ارشاد فرمایا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ آپ ایمان والے مومنوں مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کو کچھ نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ تو یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، پورا موضوع ہے ناظرین کرام۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک ایسی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایسی خاتون تھیں کہ جن کا بیٹا شہید ہو گیا، اور وہ اپنے پورے نقاب کیے ہوئے، ڈھانپے ہوئے وہ اس میدان کی طرف بڑھ رہی۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حیرت، بیٹا شہید ہو گیا اور یہ اس حالت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا تو ضرور شہید ہوا ہے، فوت ہوا ہے، مگر میری حیا فوت نہیں ہوئی، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ تو یہ کتنا اعلیٰ درجے کا، سبحان اللہ، یہ معیار ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن کی بھی تعلیم ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم، صحابہ کے انداز بھی ہیں۔ 11ویں پارے کا اختتام ہوا ہے، تو کچھ یہ گفتگو کی ہے کہ آئندہ ہم پروگرام کا جو آغاز وہ 12ویں پارے سے پہلی آیت مبارکہ سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن